السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتجوز فإنه غسل البصر وأحسن الفرج. برادران اسلام، حاضرین و حاضرات، اللہ رب العالمین کا بہت شکر احسان ہے، اس نے ہمیں اور آپ کو آج اللہ کے اس گھر میں دین کی باتوں کو سننے کا موقع فراہم کیا ہے۔ بچوں سے گزارش ہوئی خاموشی برتیں اور جتنے بھی حضرات سن رہے ہیں دل جمعی کے ساتھ سن کر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ ابھی ہمارے شیخ محترم ناظم جمعیت اہل حدیث شیخ نور اسلام صاحب نے ماشاءاللہ بہت قیمتی مختصر وقتوں میں باتیں آپ کے سامنے پیش کیے، اور ان باتوں پر آپ دھیان دیں تو انشاءاللہ زندگی بدل سکتی ہے، کیونکہ اسلام کے ماننے والے ہم لوگ مسلمان ہیں، اور انہوں نے بتایا اللہ کی توفیق سے مسلمان برائے نام کا ہے، شرک و بدعات خرافات اس کے رگ رگ میں بسے ہوئے ہیں، اور ظاہری باطنی طور مسلمان نظر نہیں آ رہا ہے۔ حقیقت یہی ہے۔ الحمدللہ کچھ نکاح کے سلسلے میں باتیں انہوں نے پیش کی مختصراً، میں چاہتا ہوں کہ بالتفصیل کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں۔ شرط یہ ہے کہ آپ ان تمام باتوں کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کر لیں تو آج کے محفل کا مقصد کامیاب ہوگا۔ اگر آپ نے سن کر انسنی کر دی اور زندگی میں تبدیلی نہیں لائی تو آج کے اس پروگرام کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ بہرحال اللہ رب العالمین نے ہم مسلمانوں کے لیے نکاح ایک مقدس رشتے کو قائم کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنى وثلاث ورباع، تم نکاح کرو ان عورتوں سے تمہیں خوشگوار معلوم ہو، اچھی معلوم ہو، 2 سے 3 4 تک عورتوں سے شادی کرو۔ ایک پہلے نمبر میں نہیں ہے، پہلے 2 ہے، اور 2 کا مسئلہ بیان کیا جائے پھر تم بوال ہی بوال ہے۔ یہ شریعت اسلامیہ، آثار صحابہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی تھی، یہ امت کے لیے 4 جائز قرار دیا ہے۔ لہذا اس سے طاقت کے اعتبار سے زیادہ شادی کیجیے، اس کا مقصد یہ ہے، انشاءاللہ میں بتاؤں گا۔ جتنی بھی آپ کی شادیاں ہوں گی، آپ کی زندگی میں سکون اطمینان ہوگا، بچے کی افزائش ہوگی، بچے کی بڑھوتری ہوگی، اس بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن تمام امتیوں میں فخر محسوس کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ، اے نوجوانوں کی جماعت، اگر تمہارے اندر قوت باء کی صلاحیت ہے، مردانگی کی طاقت ہے، کھلانے پلانے کی طاقت ہے، تم شادی کرو۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ غَضٌ لِلْبَصَرِ وَحَسْنُ الْفَرْجِ، یہ شادی تمہارے نگاہوں کو پست رکھنے اور تمہارے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے کا ذریعہ ہے۔ ہم نوجوانی کے عالم میں بے روی کی زندگی گزار رہے ہیں، اور غیر لڑکیوں کے ساتھ، غیر عورتوں کے ساتھ حرام رشتہ قائم کرتے ہیں، یقین جان لیجئے یہ سزا بھی اللہ نے متعین کر دی جہنم، اور سماج کی رسوائی بھی ہوتی ہے، آخرت کی رسوائی ہوگی۔ نے کہا نوجوانوں تمہارے قوت مردانگی کی طاقت میں شادی کرو، نہ مردوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ بولے قرآن نکاح سنت ہے، واجب ہے، فرض ہے، اور خدشات ہو برائی کیا پڑھنے کا۔ بچے خاموش ہو جائے تھوڑی دیر کے لیے، خاموش کرائیے بھائی، عورتوں سے گزارش خاموش رہے۔ لڑکا یا لڑکی جب بالغ ہو جائے اور اس کے برائیوں کے اندر
خدشہ لاحق ہو منہمک ہونے کا تو اس صورت میں واجب ہے، بقیہ سنت ہے اور حرام بھی ہے۔ وقت نہیں بتانے کی تفصیل رہا کہ نکاح سنت ہے، واجب ہے، اور سنت کے اعتبار سے شادی کرنا ضروری بھی ہے۔ سنت کے خلاف ہم شادی کرتے ہیں، شادی قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تزوج الودود الولود، کیسی عورتوں میں شادی کرنے کی ضرورت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شادی کرو تم زیادہ بچہ جننے والی اور زیادہ محبت کرنے والے بچے عورتوں سے۔ بھائی ناشتہ پانی چائے کا سسٹم رکھیں، ماحول خراب ہو جائے گا اس سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے نوجوانوں شادی کرو، کیسی عورتوں سے؟ تزوج الودود الولود، زیادہ محبت کرنے والی عورتوں سے، زیادہ بچہ پیدا کرنے والی عورتوں سے۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ، تاکہ میں تمام امتیوں میں زیادہ امتی ہونے کا فخر محسوس کروں گا۔ ہماری امتی کی تعداد زیادہ ہوگی، زیادہ بچے پیدا کرنے والی شادی کرو گے، بچے زیادہ ہوں گے تو ہم تمام نبیوں پر فخر محسوس کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نکاح کرنا سنت ہے، نکاح کے اندر سنت بھی ہے، بدعات بھی ہیں، خرافات بھی ہیں جو سماج میں رائج ہیں۔ آج کل کی جو شادیاں ہو رہی ہیں 90-95-98% تمام کے تمام بدعتانہ امور میں منہمک ہیں، سنت سے کوئی واسطہ نہیں ہے، سنت سے کو سے دور ہیں، فقط نام کیا ہے کہ سنت ہے شادی کرنے کے لیے، کیونکہ مولوی یا جو قاضی ہوتے ہیں، امام ہوتے ہیں، نکاح پڑھانے کے سامنے آپ کے حدیث پیش فمن رغب عن سنت نکاح من سنتی، نکاح میری سنت، یقیناً سنت ہے۔ بعض حالت واجب بھی میں نے بتایا، لیکن اس سنت کے خلاف جتنے بدعات ہیں سنت کا کوئی نام و نشان بھی نہیں ملتا، اور سارے بدعات کو ہم نے شادی میں داخل کر دیے۔ اس لیے نکاح جو مقدس رشتہ تھا، پاک رشتہ تھا، ہم نے بدعات کی شمولیت کر کے اس پاک رشتوں کو ناپاک کی شکل میں ہم نے تبدیل کر ڈالا ہے۔ اللہ مطلع آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ اور نمونہ ہم تلاشتے ہیں تو ماشاءاللہ الحمدللہ صرف نماز کے اندر ہے، آمین ہے، رفع الیدین ہے، پیر سے پیر ملانا ہے، لیکن تمام اکثر مسائل کے اندر ہم سنت کو سے دور ہیں۔ شیخ نے اشارہ کیا تھا بالخصوص نکاح کے مسئلے کے اندر۔ آئیے ذرا ہم غور کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ نکاح کے سنت کا طریقہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کے اعتبار تلقین کی تم نکاح کرو، شادی بچے جننے والے سے، محبت کرنے والے سے، اور سماج کے اعتبار سے جو شادیاں ہوتی ہیں پہلے دور کے اعتبار سے تو ان کی المرۃ لاربعین ولمالھا ولجمالھا ولحسبھا ولدینھا فاظفر بذات دین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شادیاں 4 طریقے سے کی جاتی ہیں۔ مال کے ذریعے سے، شیخ نے اشارہ کیا، مال کے ذریعے ہم مالداری تلاش کرتے ہیں۔ خاندان، حسب نسب، ہم شیخ خاندان ہے، شیخ کی لڑکی شیخ میں جائے گی، ہم پٹھان ہیں، مغل ہیں، کچھ نہیں، حسب نسب، خاندان، مال، خوبصورتی، تمام چیزوں کا ترجیح پہلے بھی دیتے تھے لوگ اور آج بھی ہم دیتے ہیں۔ آج تو میں نے کہیں نہیں سنا یا کسی بندے نے مجھ سے یہ نہیں کہا حضرت مجھے کالی لڑکی چاہیے، گرچہ دیندار ہے مجھے کالی لڑکی ہی چاہیے، آج تو نہیں کہا۔ وہ عالم کا گھرانہ ہو، جاہل کا گھرانہ ہو، امیر ہو، غریب ہو، جاہل ہے، کچھ بھی نہیں جانتا ہے، لیکن جب معاملہ ہوتا نکاح کا کہتے ہیں مجھے خوبصورت لڑکی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فاظفر بذات الدین، دینداری کو ترجیح دو۔ لڑکی کالی ہے، ناٹی ہے، گوری نہیں ہے، کالی ہے، ناٹی ہے، غریب گھرانے کی ہے اور دیندار ہے، تم شادی کرو، نہیں شادی کرو فتنہ فساد ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا خطب احدکم ممن ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ وان لم تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض۔ تم شادی کا پیغام دو، نکاح کا پیغام دو۔ پیغام دینا بھی سنت ہے، لڑکی کو اپنے آنکھوں سے دیکھنا بھی سنت ہے، وقت کی قلت ہے، لڑکی کا پیغام دینا، لڑکے کا پیغام دینا جائز ہے، یہ سنت ہے۔ آج لڑکی والے پیغام دیں، لڑکا پیغام دے کسی لڑکی کو تو مایوس سمجھا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، صحابہ کا طریقہ تھا، یہ بھی سنت ہے۔ پیغام بھی دینا ہے، پیغام دیکھنے کے بعد خود اپنی آنکھوں سے جا کر منگیتر کو دیکھنا ہے۔ باب النظر المکتوب حدیث میں آتا ہے، جس کا پیغام دے رہے ہیں اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے۔ آج ہمارے سماج میں بہنوں ہی دیکھتا ہے، بھائی دیتا ہے، چچا دیتا ہے، غیر لوگ جا کے دیکھتے نہیں، کسی کو اختیار نہیں ہے۔
اختیار ہے تو صرف اس لڑکے کا اختیار ہے پسند کرنے کا، اس لڑکی کا اختیار ہے پسند کرنے کا. لیکن آج کل پسند کا جو معاملہ ہے موبائل کی چاٹی کے ذریعے سے ہو، دوسرے طریقے سے، ناجائز طریقوں سے نہیں، جائز طریقے سے. فلاں لڑکا دیندار ہے، فلاں لڑکی دیندار ہے، میں آپ کی لڑکی شادی کرنا چاہتا ہوں دینداری کی بنیاد پر. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فخر بذات الدین، دینداری کو ترجیح دو. اور دیندار لڑکی کی شادی نہیں کرو گے تو فتنہ فساد زمین میں پیدا ہوگا. آواز کیوں نہیں خاموش رہی ہے بھائی؟ فائدہ کیا آنے کے یہاں پر ہنگامہ کرنا؟ گھر جا کے بیٹھو، کیا تماشا بنا کے رکھا ہے؟ کیا فائدہ بلانے سے یہاں پر؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دینداری کو ترجیح دو، نہیں تو زمین میں فتنہ فساد برپا ہوگا. آج ہمارے سماج میں فتنہ فساد برپا جو ہو رہا ہے اس دینداری کو ٹھکرانے کی بنیاد پر. لہذا شادی سے پہلے دیندار لڑکا تلاشیے، دیندار لڑکی تلاشیے، شادی کیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اور فعل ہے اور صحابہ کا اس پر عمل بھی ہے. لیکن مالداری کو ترجیح دے گا، دنیا داری کو ترجیح دے گا، خوبصورتی کو، آپ کا گھر بگڑے گا. لڑکی بے نمازی ہوگا، لڑکی بے نمازی ہوگی، لڑکا بے نمازی ہوگا، اس سے آنے والی جو اولاد ہوگی وہ بے نمازی ہوگی. لڑکا شرابی ہے، لڑکا کبابی ہے، لڑکا زانی ہے تو نکاح بھی درست نہیں ہے اور آنے والی نسل بھی اس کی تباہ برباد ہو رہی ہے. لہذا شادی سے پہلے لڑکے لڑکی کا انتخاب کرنا ہے دینداری کی بنیاد پر، دنیا داری نہیں، دنیا کچھ بھی نہیں بلکہ دینداری ترجیح دیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. آج سماج کے اندر نکاح کے جتنے بھی طریقے ہیں بدعات کو شامل ہیں. مختصر نظر کی قلت ہے، نکاح کے اندر بدعات کی شمولیت ہے. پہلے نمبر پر جب ہم لڑکا دیکھنے جاتے ہیں یا لڑکی دیکھنے جاتے ہیں تمام شرائط کو چھوڑ کر مالداری چیزیں سماج میں ہیں ترجیح دیتے ہیں. اور پہلی بدعت سماج کے اندر چھیکا چھکی کی رسم. لڑکی دیکھنے گئے، انگوٹھی پہنایا، مٹھائی لگائے، کپڑے لگائے، پیسے دیے، یہ چھیکا چھکی کی رسم یہ بدعت ہے. آپ جائیے پسند کیجئے، الحمدللہ اچھی بات، دینداری ہے، دیندار گھرانہ ہے، قبول کیجئے، نکاح ممتحن کیجئے. چھیکے کی رسم بدعت، ہلدی کی رسم بدعت. پہلے 10 سال پہلے ہلدی کی رسم کا کوئی اہتمام نہیں تھا، آپ لوگ زیادہ جانتے ہیں مجھ سے. 10 سال کے اندر میں نے دیکھا یا سنا یا دیکھا تو نہیں، سنا کم و بیش دیکھا موبائل سے، سامنے الحمدللہ نہیں دیکھا آج تک. رسمی ہلدی، رسمی ہندوانہ، ہندوؤں کی نقالی، تھالی میں سجا کر مٹھائی ہے، اگربتی ہے، موم بتی ہے، اور اسے رکھ لڑکی کے سامنے جا کر میں ہلدی رکھنا اور پھر چہرے میں لگانا، پورے جسم میں لگانا، اور پرچھاون کی طرح ڈولی میں سجا کر کے، تھالی میں سجا کر کے لڑکی کے سامنے بیٹھ کر اس کے سامنے پرچھاون کر ہاتھ پھیر کر کے مٹھائی کھلا کر کے ہلدی لگائی جاتی ہے. اور المیہ تو یہ ہے اس رسم کی ادائیگی کے اندر ہماری عورتیں جو ہیں زیادہ اپنے آپ کے اسمارٹ نظر آ رہی ہیں. سنت کہیں چلی جائے، ہلدی کی رسم میں پوری عورتیں گھر کی پیلا پیلا کپڑا پہن رہی ہیں. پہن رہی کہ نہیں پہن رہی؟ اب تو لڑکا ہی پہن رہا ہے. شیخ میں نے دیکھا لڑکوں کی بات آئی ہے، بارات جب گیا ہے لڑکا پیلا کپڑا پہن گیا ہے، نعوذ باللہ. لڑکی پورے گھر کی جو عورتیں جو ہوں گی رشتہ سارے پیلا کپڑا پہنیں گی، اور پیلا کپڑا پہننا مرد عورت کے لیے حرام. اور عورتیں پہن رہی ہیں اور ہم خود ذمہ دار ہیں، ہم خود لا کر کے دیتے ہیں پیلا کپڑا. منع کیجئے کہ ہلدی کی رسم کی ادائیگی نہیں ہوگی، ہم کپڑا خرید کے نہیں دیں گے پیلا. کپڑے میں ہے اس کی ماں بہن جا کے ہلدی لگا دے، اپٹن لگا دے، جائز ہے. لیکن گانے بجانے کے ساتھ ہلدی کی رسم میں ادائیگی ہوتی ہے. افسوس المیہ تو یہ ہے ہماری عورتیں پیلا کپڑا پہن کے بیٹھتی ہیں رسم ہلدی کی ادائیگی کے لیے. یہ ڈی جے بجتے ہیں، ڈانس ہوتا ہے، نعوذ باللہ. ہماری لڑکیاں ڈانس کرتی ہیں ڈی جے کی آواز پر رقص کرتے ہوئی. نوجوان عورت ہو یا بوڑھی عورتیں بھی اور نوجوان لڑکیاں خاص کر ڈی جے پر ناچتی اور گاتی نظر آتی ہے گانے کے ساتھ. کاش کہ ہمارے سماج کی عورتوں کے لیے احساس ہوا ہوتا، ہمارے نوجوانوں کے لیے احساس ہوتا، ہمارے گارجین کے لیے احساس ہوتا. یہ گانے بجانے کی آوازیں ہمارے گھروں سے آ رہی ہے،
کاش یہ مسلمان اپنے آپ کو سنوارا ہوتا، کاش یہ مسلمان ناچ گانے کا اہتمام کرنے کے بجائے اپنی عورتوں کو منع کیا ہوتا کہ اے میری عورتوں کی جماعت، اے میری بیٹیوں، اے میری بہنوں، اے میری ماؤں، یہ گانے بجانے کے رواج تم بند کرو، کیونکہ جس گھر میں گانے کی آواز ہوگی شیطان کا دخول ہوگا، پلس آپ اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں جس گھر میں گانے کی آواز ہوتی ہے، رس و سرور کی محفلیں جمتی ہے، ڈی جے پہ آواز پر لڑکیاں رس کر رہی ہے، یقین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا سیکون فی امتی، میری امت میں ایسا زمانہ آئے گا قصف و مسکن و خصف، میرے امت میں ایسا دور آئے گا کہ میرے امت کے درمیان بھی لوگ ایسے ہوں گے کہ زمین میں دھسائے جائیں گے، یا آگ کے انگاروں کی بارش ہوگی، یا انہیں تو اس کے چہرے کو مس کر دیا جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون ہوں گے؟ آپ کی امتی میں ایسے لوگ ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری امتی میں ایسے لوگ ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے امت میں والمغنیات، گانے بجانے والیاں ہوں گی۔ میرے امت کے اندر لڑکیوں کا یا لڑکوں کا مسئلہ ہے، لڑکے بھی گانا گاتے ہیں، ڈی جے پر ناچتے اور محفلیں سجاتے ہیں، نعوذ باللہ۔ ہماری لڑکیاں شادی کے گھروں کے اندر لڑکیاں ڈی جے بجا کر کے ڈانس کرتی ہے۔ کاش کہ عورتوں کے ذہنوں میں بات بیٹھ جاتی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے کہا تھا کہ میری امتی کے درمیان بھی ایسے لوگ ہوں گے کہ ان کے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہوگا، یعنی تو آگ کا انگارہ برسے گا، یعنی اسے زمین میں دھسایا جائے گا، یعنی اس کا چہرہ پر رب العالمین بنی اسرائیل کی طرح سور اور بندر بنا دے گا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ناچ گانے کے اہتمام ہوگا، تبلے، موسیقی جتنے بھی آلات ہیں، ناچ گانے کے سب کا ایجاد ہوگا، اور شراب کو حلال جان کر کے پیا جائے گا۔ آج سما کے نوجوانوں کا عالم تو یہ ہے، نوجوان ابھی بچہ ہے، 8 سال 10 سال کا بچہ سولیشن پی رہا ہے، گانجا پی رہا ہے، اور اپنے آنکھوں سے منع نہیں کرتے، نہیں رک رہے ہیں۔ آپ اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں، جس گھروں میں اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کی بات ہو رہی ہے۔ مسلمانوں، آپ سے میں کہنا چاہتا ہوں اور آپ کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے، آپ مسلمان ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، حدیث کو مانتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ قول کو یاد کر لیجئے کہ وقت آئے گا گانے بجانے کے اہتمام ہوگا، شراب نوشی عام ہوگی، زنکاری عام ہوگی، دوسرے تم انتظار کرنا، اللہ کے عذاب کا انتظار کرنا۔ افسوس جائیے سماج کے اندر دھڑلے سے ہم دیکھتے ہیں گارجین ہونے کے ناطے ہم ماں باپ کی حیثیت سے ہیں، بھائی کی حیثیت سے ہیں، ہمیں جرأت نہیں ہوتی منع کرنے کی، اپنی عورتوں کو منع کرنے۔ کبھی بھی ہلدی کی رسم کے اندر گانے بجانے کا اہتمام انشاءاللہ نہیں ہوگا، انشاءاللہ۔ بولنے میں تو جائیے کم سے کم نیت خالص تو کیجئے، یہ درد ہے دل کے اندر، میں کہنے میں مجبور ہوں۔ ممکن اس وقت آپ کے گھر میں گانے کی آواز ہو رہی ہے، شادی بیاہ کی ہنسی کا ماحول ہے، خوشی کا ماحول ہے، اس گانے کی بنیاد پر اللہ رب العالمین کے آسمان سے آگ کا انگارہ برسا دے، پورا گھر جل کر آگ تباہ ہو جائے۔ ممکن ہے اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے، ممکن ہے پورے محفل والوں کو رب العالمین اسی زمین میں پورے اجتماعیت کے ساتھ زمین بوس کر زمین میں دھسا دے، ممکن ہے، کیونکہ ہم نے دروازے خود کھلے عذاب کے۔ اللہ کرم ہے کہ عذاب نہیں نازل کر رہا ہے، لیکن اس پر نکیر لگانے کی ضرورت ہے، بریک لگانے کی ضرورت ہے۔ اپنے گھر والوں کو سمجھائیے کہ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ ناچ گانے کا اہتمام ہو رہا ہے، ڈی جے بج رہے ہیں، چھکا چھکی رسم، ہلدی کی رسم، رسم بارات، اپنے شکل نے بتایا، رسم بارات، رسم مشرکانہ، جہیز کی رسم، چماون کی رسم، بھوج کی رسم، بدعتیں، نکاح تو بہت سارے، یہ ساری برائیاں، سارے بدعات ہم اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے کرتے ہیں، پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں۔ اس لیے نکاح مقدس نہیں، رشتہ پاک نہیں ہو رہا ہے، رشتہ ناپاک ہو رہا ہے بدعات کی شمولیت کی بنیاد پر، اور جس عمل کے اندر بدعت داخل ہو جائے وہ عمل قابل قبول نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایاکم المحدثات، بدعات سے بچو، اسی میں تقوی اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو اور بدعات سے بچو، کیونکہ ہر بدعت گمراہی ہے اور گمراہی جہنم جانا راستہ ہے، اور سارے بدعت کے دروازے ہم نے کھول دیے۔ بڑے فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم شادی کر رہے ہیں، ہمارے شادی میں اگر بارات کی رسم نہ ہو تو صحبے نہیں کرتا، ناچ گانے کا تمام نہ ہو تو شادی کیسے؟ اگر شرعی شادی کریں آپ، نکاح لڑکی انتخاب کرے، لڑکا انتخاب کرے، نمازی شرط ہے، میں بتاؤں گا کن صورت نکاح حرام ہے،
نمازی لڑکا لڑکی ہے نکاح کیجئے، 5 دن میں جائیے نکاح کیجئے، بلا چمان، بلا جہیز، بلا رسم و رواج، کوئی سامان علم پلنگ جتنی بھی چیزیں ہیں جہیز کی یہ سارے حرام و باطل ہے، نہ لیجئے نہ دیجئے، نکاح کیجئے اور گھر پہ لے کے آئیے انشاءاللہ۔ لڑکی نمازی ہوگی، لڑکا نمازی ہوگا، اس کے پیٹ میں جو بچہ پیدا پلے گا حق جوزیت ادا کرنے کے بعد، خواہشات انسانی کی تکمیل کے بعد جو نطفہ ٹھہرے گا، لڑکا نمازی لڑکی نمازی ہے، مسلح پہ جائے گا، اللہ سے دعا کرے گا، اللہ سے دعا کرے گی کہ رب حب لی من الصالحین، یہ اللہ جو نعمت تو عطا کرنے والا ہے یہ میرے لیے نیک صالح اولاد عطا فرما دے۔ تو شادی کرتے ہیں، شادی بھی غیر طریقے سے، حق جوزیت، شب زفاف، یہ بھی طریقے بھی غلط، بلا بسم اللہ کی، بلا دعا کی، بلا نماز، ساری چیزیں تو غلط ہے ہی ہے۔ تو بنیادی چیز جو ہے لڑکے کے بگڑنے کی وجہ جو ہے ہمارے پیٹ میں جو بچہ، ہماری ماؤں کے پیٹوں میں بچہ جو پلتا ہے بے نمازی باپ کا نطفہ ہوتا ہے، بے نمازی عورت کے رحم میں وہ بچہ پلتا ہے، دن رات گانے کی آواز اس کے آتی ہے، نماز کو چھوڑنے کی عادت بنی رہتی ہے۔ جب ماں نمازی ہوگی، باپ نمازی ہوگا، اولاد کی جو وہ نطفہ قرار پائے گا بدن کے اندر، ماں کے پیٹ کے اندر، انشاءاللہ نمازی بیٹا پیدا ہوگا، بیٹی نمازی پیدا ہوگی۔ یہ بنیادی غلطی ہے جس وجہ سے ہم نقصان سماج میں اٹھا رہے ہیں۔ بری بات نہیں بلکہ تلخ حقیقت ہے، سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ یہ فضل بذات دین، دینداری کو ترجیح دو۔ اس کے بعد یہ بدعت تو نکاح کے اندر شامل ہے۔ بدعت نکاح کے اندر بھی حرام رشتے ہوتے ہیں، چند صورتیں ہیں جو رشتہ حرام ہوتا ہے۔ پہلا رشتہ اگر کیا آپ اہل حدیث، اہل توحید، موحدہ لڑکا لڑکی کے نکاح، موحد لڑکا ہے، موحدہ لڑکی ہے، دیندار ہے، اس لڑکا یا لڑکی کے نکاح کسی مشرک سے نہیں کر سکتے ہیں۔ لا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن، کسی مشرکہ عورتوں سے کسی مومن کا نکاح جائز نہیں ہے۔ اریلی بریلی کریلی جہاں چاہے نکاح کر دیتے ہیں، کیوں؟ لڑکی ہمارے بنا نعوذ باللہ بوجھ بنی ہے، ہم جہاں چاہے نہیں، اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ مشرکہ عورتوں سے کسی مومن مرد کا نکاح، لا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا، کسی مشرک سے کسی مومن کے نکاح نہیں کر سکتا، یا تو ایمان لے آئے۔ یہ نکاح مشرک مرد عورت کے نکاح جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ زانیہ عورت سے بھی نکاح جائز نہیں ہے، زانیہ مرد زانیہ عورت سے ہی نکاح کرے۔ سماج میں لے کے بھاگتا ہے نا، موبائل کا زمانہ ہے، چاٹنگ ہوتی ہے، لے کے کہیں سے بھاگ جا رہا ہے، بھاگ جائے سماج کے اندر سے۔ ہمارے گھر میں قدم مت رہنا کہ زندگی میں کبھی بھی، جاؤ تم شادی کر لو، رچا لو، اور اس کی صورت یہ ہوتی کورٹ میرج۔ بعض لوگ کہتے ہیں کورٹ میرج تو کر لیا ہے نا مولوی صاحب، بیٹا کو لانے میں کیا حرج؟ نہیں، کورٹ میرج بھی حرام ہے، کیونکہ وہاں پر اس کا باپ ولی نہیں ہوتا، بھائی ولی نہیں ہوتا، چچا ولی نہیں ہوتا، دادا ولی نہیں ہوتا، کوئی غیر ولی ہوتا ہے، پتہ نہیں کدھر شادی ہوتی کورٹ کے اندر۔ بہرحال لا نکاح الا بولین، بغیر ولی کے نکاح درست نہیں ہے۔ جو لوگ کورٹ میرج کرتے ہیں نکاح درست نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ اسی طریقے سے نکاح متع ہے، یہ علمی بحث ہے، نکاح متع بھی حرام، نکاح صغار بھی ہے، ساری شکلیں ہیں۔ اور پلس یہ نکاح کو حرام چیزوں سے بچائیے، بدعات سے بچائیے، سنت کو لاگو کیجیے۔ اب نکاح کا مسئلہ ہم نے بتا دیا، وقت کی قلت ہے۔ نکاح کا مسئلہ، حرام رشتے، جائز رشتے، بدعت نکاح کو میں نے مقصد میں بتایا، شاید کہ بات سمجھ میں آ گئی ہو۔ اور سب سے بڑا مسئلہ جو ہے سماج میں جہیز لینے دینے کا مسئلہ، یہ آخری بات ہم کریں گے۔ جہیز لینے دینے کا جو مسئلہ ہے، اس کے جواز اور عدم جواز میں اختلاف ہے۔ جو لوگ لیتے ہیں وہ تعویل کرتے کہ نہیں جہیز لینا بھی جائز ہے، اور جو دیتے ہیں وہ بھی تعویل کرتے ہیں، اور جو خالص سنت پر عمل کرنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں جائز نہیں ہے۔ میں انہی 2-4 پوائنٹ کا سامنے رکھوں گا اور میں ودا ہوں گا کیونکہ وقت نہیں ہے۔ ہیلے بہانے جہیز کے لینے اور دینے کا جو رسم ہے، اس کے نقصانات تو بہت سارے ہیں۔ اس جہیز کی بنیاد پر بہت ساری ہماری بہنیں ادھیڑ عمر کو پہنچ گئی ہیں، شادیاں ان کی نہیں ہو رہی ہیں جہیز کی رسم ادائیگی نہ کرنے کی صورت۔ جہیز ایک رسم ہے جس کی بنیاد پر ہماری نوجوان لڑکیاں غیروں کے ساتھ راہ فرار اختیار کر رہی ہیں، غیر قوموں کے ساتھ ہماری بچیاں فرار ہو رہی ہیں، ہماری بچیاں خودکشی کر رہی ہیں، ہماری بچیاں
کہیں سے کہیں چلی جا رہی ہے، اس سے ذمہ دار کون ہوگا؟ اس سے ذمہ دار وہ لاچی بھیڑیا ہے، وہ ڈاکو لٹیرا ہے جو لڑکی والوں کی عزت ناموس کو برباد کرنے کا ذریعہ فراہم کر رہا ہے۔ جہیز کی فرمائش کی تلے دب کر غریب ماں باپ تیاری نہیں کر پاتا، اس کی شادی نہیں ہوتی ہے، لڑکیاں یا تو بھاگ جا رہی ہیں، انہیں خودکشی کر رہی ہیں۔ اس سے ذمہ دار ہم اور آپ ہیں۔ سماج کے نسلوں کی ضرورت ہے کہ ہماری لڑکی جب بالغ ہو جائے انتظار نہ کریں، نخرے نہ برداشت کریں۔ ایک اور بات یاد رکھیے، شادیوں کے اندر لڑکوں والوں کی طرف سے نخرے ہیں، لڑکی والوں کی طرف سے۔ لڑکا والا کہے گا لڑکی خوبصورت ہونی چاہیے، لمبی ہونی چاہیے، پڑھی لکھی ہونی چاہیے، دیندار ہونی چاہیے، اور یہ ساری چیزیں ایک لڑکی والا۔ لڑکی والے کے اندر لڑکا مالدار ہونا چاہیے، زمین جائیداد ہونا چاہیے، انجینئر ہونا چاہیے، ڈاکٹر ہونا چاہیے، نوکری پیشہ ہونا چاہیے۔ دونوں کے نخرے اتنے زیادہ ہو چکے ہیں، اور آج تو المیہ ہے کہ ایک لڑکی کی فوٹو دیکھنے کے لیے ایک لڑکے نکاح کرنا ہو 50 جگہ فوٹو منگاتا ہے۔ ہم موازنہ کرتے ہیں، یہ خوبصورت ہے کہ نہیں، یہ اچھی ہے کہ نہیں، یہ اچھی ہے کہ نہیں، اس کا ناک کیسا ہے، اس کی زبان کیسے، اس کا دانت کیسے، نعوذ باللہ۔ انتخاب کرنے کے ذریعہ ہم نے فوٹو سے بگاڑ دیا ہے۔ بہرحال آپ جائیے، اپنے چل کر کے دیکھیں، لڑکی سامنے پسند کرے، لڑکا جائے خود دیکھے، لڑکی خود دیکھے۔ اب جہیز یہ لعنتی سبب ہے، سماج کے لیے زہر ہے، لڑکیوں کو خودکشی کرنے پر مجبور کرنے کا ذریعہ ہے۔ جہیز حرام ہے، باطل ہے۔ رہا سوال کہ جو لوگ جہیز کو جائز قرار دیتے ہیں، ان کی سب سے پہلی دلیل یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہیز دیا۔ آپ لوگ یہی کہتے ہیں نا، یہی ذہن میں بات بیٹھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ کو جہیز دیا تھا، تکیہ کیوں نصیب نہ ہو، سر بلندیا حضرت نے فاطمہ کو دیا تھا جہیز میں۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہتان تراشی، الزام ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الزام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیسہ سے، اپنے خرچہ سے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ نہیں دیا تھا، اور زینب، کلثوم، زینب، رقیہ، جتنی بھی لڑکیاں چاروں تھیں، کسی کو آپ نے کچھ نہیں دیا۔ فاطمہ کو جو دیا، آپ نے جو دیا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی سے نکاح منتخب کیا۔ سن لیجئے، مسئلہ یاد کر لیجئے گا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کرنے کا مسئلہ بیان کیا، یہ اعتراف کیا کہ نہیں میں شادی کروں گا۔ علی پیغام دیا اللہ کے نبی نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علی تمہارے پاس مہردین دینے کے لیے کچھ ہے؟ اور نماز پھر تاخیر ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علی مہردین دینے کے لیے ضروریات زندگی کے سامان کے کچھ تمہارے پاس ہے، پیسہ وغیرہ؟ حضرت علی رضی اللہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی علی رضی اللہ عنہ کہتے کہ نہیں میرے پاس تو کچھ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حتمی زرہ جو لڑائی کے میدان میں تم پہن کے استعمال کرتے ہو، لڑتے ہو، وہ زرہ کدھر ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ زرہ تو گھر میں ہے، تو سامان حرب ہے۔ کہا کہ جاؤ اس کو لے کر کے آؤ۔ حضرت علی گئے، سامان کے آلات حرب، سامان لڑائی کے سامان یعنی لباس تھا، زرہ جس کو کہتے ہیں، اس کو لے کر کے آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 480 درہم میں فروخت کیا۔ مسئلہ یاد کر لیں، 480 درہم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فروخت کیا۔ کچھ پیسہ مہردین کے لیے دیا، کچھ پیسے کا تکیہ، چادر، چکی مکی جو ضرورت تھی آپ نے خرید کے دیا، اور اس کے گھر میں رکھوایا فاطمہ کے، علی کے گھر میں، اور نکاح کے بعد شام کو گئے، رات کے اندر علی کو حوالے کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، پھر وہاں پہ دعائیں دی، برکے کی دعائیں دی، سارے طریقے۔ تو جو لوگ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ کو دیا، علی کو دیا، یہ بہتان تراشی ہے، الزام تراشی ہے۔ اور کوئی بہانہ ہے؟ نہیں ہے کوئی۔ دوسرا بہانہ یہ ہے کہ ہم لیتے نہیں ہیں، لڑکی والا ہدیہ اور تحفہ میں دیتے ہیں، اور اپنی خوشی سے دیتے ہیں۔ میں بیٹھے ہوئے تمام لوگوں سے پوچھنا چاہتا گاؤں کے اندر کون ایسا آدمی ہے جو غریب ہے، جو اپنی خوشی دے رہا ہے، یا امیر اپنی خوشی دیتا ہے؟ نہیں، اس کو ڈر اور خوف ہوتا ہے۔ تو سماج کے عار تن تشریح کا خوف ہوتا ہے،
یا نہیں تو سمدھی اور لڑکے کی طرف سے ظلم و زیادتی کرنے کا خوف ہوتا ہے، یا نہیں تو لڑکی کو جلانے یا مار ڈالنے کا خوف ہوتا ہے، تانا تشریح کا خوف ہوتا ہے. اگر ہم نہیں دیں گے تو لڑکے والے تانا دیں گے، یا نہیں تو میری بیٹی کو مار دے گا، یا نہیں تو زہر دے دے گا، یا نہیں تو سماج کے لوگ مجھے برا سمجھیں گے، کتنا فقیر ہے، اپنے بیٹی کو کچھ نہیں دیا. اس لیے تو نہ کرن مجبوراً آدمی سامان جہیز تیار کرتا ہے اور لڑکی کے شادی میں خرچ کرتا ہے. آپ کا دینا بھی ناجائز، آپ کا لینا بھی ناجائز، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ لیا کسی سے اور نہ دیا کسی کو. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صرف نماز کی نیت باندھنے کے لیے، رفع دین کے لیے، سورہ فاتحہ پڑھنے کے لیے، ہرگز نہیں. آپ کی عبادات سے لے کر کے معاملات تک، تمام مسئلوں میں، شادی بیاہ سے لے کر کے معاملات ہو، معاشیات ہو، سماجیات ہو، سیاسیات ہو، تمام مسئلوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ نمونہ کو لاگو کرنا ہوگا، تب ہم محمدی کہلا سکتے ہیں. ورنہ اپنے آپ کو بدعتی خرافات جو بھی سمجھ نہیں ہوگا، مسلمان مومن نہیں ہو سکتا ہے. بریات تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی خوشی سے چاہتے تو دے سکتے تھے، نہیں، سنت قائم ہو جاتا. کوئی خوشی سے نہیں دے رہا سماج کے اندر، دیتا ہے مجبوری میں، جو آر ہو یا جو کچھ ہو. یہ کہنا تحفہ میں، ہدیہ میں 2 لاکھ 4 لاکھ کی گاڑی نہیں دے گا کوئی. ہدیہ میں قلم ہے، پین ہے، 4 مٹھائی ہے، جو بھی ہے، جو کسی کو معلوم بھی نہ ہو، ہدیہ کسے دے دیجئے. آج تو فرمائش ہوتی ہے نا، فلاں گاڑی فلاں چیز، یہ سب ناجائز حرام ہے، اور لینا دینا دونوں ناجائز ہے. اور تیسرا بہانہ یہ ہے کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے. ہم حاجی صاحب ماشاءاللہ ہم نمازی ہیں، میرے سامنے کی بات ہے، رشتہ میرے سامنے متعین ہو رہا تھا، کہا کہ حضرت مجھے کچھ نہیں چاہیے، ہم حاجی نمازی، ماشاءاللہ سعودی بھی حاجی نمازی، اور ہم جہیز لیں گے، تلک پیسہ لیں گے، یہ تو حرام ہی، مجھ سے ہوگا ہی نہیں. معلوم ہے کہ بعد کے اندر پیٹی میں جب آئے کسا کر کے، اسے پتہ بھی نہیں چلا، اللہ تو دیکھ رہا تھا. بہرحال آج کوئی کہتا ہے کہ ہمیں نہیں چاہیے، تیسرا بہانہ یہ ہے کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، آپ اپنی لڑکی کو دے دیجیے، داماد کو دے دیجیے، مسئلہ ہو گیا. لڑکی کا پورا سیٹ جو ہوتا ہے نا گھریلو، پورا دے دیجیے. کچھ نہیں دینا، بس آپ تو جانتے ہیں گھر میں ضرورت کیا زندگی ہے، زندگی کو جانے کون سی چیزیں ضرورت ہے عورتوں کے لیے، آپ دے دیجیے. آپ کی بیٹی ہے، آپ کی بیٹی سوئے گی، آپ کی بیٹی رہے گی، آپ کی بیٹی استعمال کرے گی، ہمیں کیا لینا ہے؟ ہمیں نہیں چاہیے. آپ اپنے بیٹی کو دیجیے اور اپنے داماد کو دیجیے، تاکہ سسرال حرام گاڑی پر چڑھ کے آئے گا جائے گا. اگر اس حرام گاڑی پر چڑھ کے جا رہا ہے، بے نمازی ہے، شرابی ہے، خدا نہ خواستہ حرام گاڑی ایکسیڈنٹ کر جائے، راستے میں اس کی موت ہوگی، انجام کیا ہوگا؟ ہرگز نہیں. کپڑا پہننا بھی آپ کے لیے جائز نہیں. نکاح سے پہلے ہم کپڑا دیتے ہیں نا، 50,000 کا سوٹ سلوا رہے ہیں، پوری زندگی رہتا ہے بھیک مانگے کھایا، کپڑا پہنا ہے، لڑکی والا سے اپنے 200 روپے کپڑا خریدے گا، پوری زندگی 500 1000 روپے. جب شادی کا مسئلہ آتا ہے لڑکی والوں سے 50,000 کا سیٹ یہ چاہیے، 10,000 کا یہ سیٹ چاہیے. استغفر اللہ، یہ ہے ہمیں کچھ نہیں چاہیے. اپنی بیٹی کو دیجیے اور داماد کو دیجیے، یہ بھی ہیلا بہانا نہیں چلے گا. اور چوتھی بات یہ ہوتی ہے کہ بھائی ہم تو منع کرتے، ہماری بیوی نہیں مانتی. لڑکا کہہ رہا ہے کہ حضرت ہم تو نہیں چاہتے لینا دینا، ہمارے ماں باپ نہیں مان رہے ہیں، لہذا ماں باپ کی نافرمانی کرے تو حرام ہے، آپ ہی لوگ بتاتے ہیں، اور ہم نہیں منع کرتے ہیں انہیں تو ناراض ہو جا رہے ہیں، شادی کرنے سے انکار کرتے. صحیح بات ہے. لڑکا کہتا ہے میں نہیں کچھ لوں گا، تو اس گارجین دھمکی دیتے، تم شادی کر لو، کیسے کر لیتے ہو، میں تمہاری شادی میں نہیں جاؤں گا. یہ کہتے کہ نہیں کہتے؟ ایسا معاملہ ہوا کہ نہیں ہوا ہے معاملہ؟ لڑکے کے گارجین دھمکی دیتا ہے، وہ لڑکا سنت پہ عمل کرنا چاہ رہا ہے، یہ ظالم باپ اپنے بیٹے کو دھمکی دیتا ہے میں گھر سے باہر کر دوں گا، میری بات نہیں مانتے ہو. اللہ کے نبی اللہ رب العالمین نے والدین کی نافرمانی کو حرام کرا دیا ہے، اور تم میری نافرمانی کر رہے ہو. لڑکا لہٰذا لڑکا ڈر جاتا ہے اور خاموش ہوتا ہے، اور اس کی فرمائش پوری ہوتی ہے. حالانکہ ان بچوں کے لیے میرا پیغام ہے، ان والدین کے لیے میرا پیغام ہے کہ اللہ کے واسطے اس مقدر رشتے کے اندر جہیز کے ڈیمانڈ کے لیے
اپنے بچوں کو مجبور نہ کریں. اور لڑکوں سے میری گزارش ہوگی ڈنکے کی چوٹ پہ اعلان کر دو کہ جب ہماری شادی ہوگی دیندار لڑکی سے ہوگی، ہم دیندار بنیں گے، دیندار لڑکی شادی کریں گے، ایک بھی جہیز کا سامان اپنے گھروں میں نہ لانے دیں گے، نہیں لا سکتے ہیں. گارجین ٹائٹ بھی ہوتا ہے. کہیے میرے ابو جان آپ کی فرمانبرداری جائز ہے، آپ کی بات سر آنکھوں پہ ہے، لیکن حرام کام کے اندر، بدعات کے اندر، خرافات کے اہتمام کے اندر آپ کی بات قابل قبول نہیں ہو سکتی ہے. آپ کی ہم دعوت قبول نہیں کر سکتے ہیں، آپ کی بات ہم نہیں مان سکتے ہیں. اور اس صورت میں آپ انکار کریں گے انشاءاللہ اللہ کی آپ کی پکڑ نہیں ہوگی، وہ نوجوانوں کی پکڑ نہیں ہوگی. ماں باپ کی نافرمانی اس صورت میں جائز ہے. شرک بدعات کے خاتمہ کے لیے، رسم و رواج کے خاتمہ کے لیے، ناجائز مال کو حصولیابی سے بچنے کے لیے آپ اپنے والدین کی نافرمانی کیجئے. اعلان کیجئے پوری زندگی کے اندر جب میری شادی ہوگی دیندار لڑکی سے ہوگی، شرعی اعتبار سے ہوگی. انشاءاللہ یہ طریقہ ہے ختم کرنے کا. 3-4 طریقے ہیں جو جہیز کی رسم ختم کیے جا سکتے ہیں. ہیلے بہانے سمجھ لیے، اور ختم کرنے کا طریقہ بھی ہونا چاہیے نا. ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سماج کے لیے جو قاضی کی حیثیت سے بیٹھتے ہیں نکاح پڑھانے، خطبہ مسلمہ پڑھنے کے بعد فلاں صاحب کی لڑکی، فلاں صاحب، فلاں نام، فلاں مہردین، اتنا مہردین، یہ قاضی صاحب پڑھاتے ہیں. میں ان قاضی حضرات سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جو نکاح پڑھانے گئے تو کیا کبھی پوچھا آپ نے پرانا گھرانہ تمہارا نماز یا نہیں ہے؟ جو بھی عالم دین جنازہ نکاح پڑھاتے ہیں وہ شرط رکھیں، ہم نکاح پڑھائیں گے تو صرف دیندار لڑکی لڑکا کا ہی، ہم رسم و رواج تلک جہیز لینے والوں کے نکاح نہیں پڑھائیں گے. انشاءاللہ بیماری ختم ہوگی. الحمدللہ ثم الحمدللہ. تعریف نہیں، آپ نے بتانا چاہتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ مولوی خود غلط کرتا ہے، خالی فتویٰ دیتا ہے. 30 سالوں سے میرا عمل ہے، آج تک میں نے نکاح غیر شرعی کا نہیں پڑھایا ہے، اور نہ ہماری شمولیت نکاح کے اندر، بارات کے اندر اور بھوج کے اندر ہماری نہیں ہوئی ہے. ہمارے اپنے گھر کا مسئلہ ہو یا غیروں کا مسئلہ، اللہ کی توفیق سے اللہ جانتا ہے. علماء کرام اعلان کر دیں کہ ہم نکاح نہیں پڑھائیں گے، بارات نہیں جائیں گے، تمہارے رشوت لیے ہوئے پیسے کا ولیمہ نہیں کھائیں گے. انشاءاللہ آدھی برائیاں ختم ہوں. گارجین کہے کہ ہم نہیں دیں گے نہ لیں گے، کیونکہ لڑکی ہمارے پاس ہے، تمہارے پاس بھی ہے، تمہارا بھی بہت آئے گا، ہم شادی نہیں کریں گے، ہم نہ دینا ہے نہ مجھے نہ لینا ہے. انشاءاللہ یہ برائی ختم ہو سکتی ہے. اور تیسری بنیادی جو چیز ہے، یہ لڑکا یا لڑکی اپنے آپ کو ٹھان لے کہ اس صورت میں ماں باپ، سماج، تمام لوگوں کے باتوں کو ٹھکرانا ہمارے لیے جائز ہے. ہم رشتہ تلاش کریں گے تو صرف دینداری کی بنیاد پر، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَاصْبِرْ بِذَاتِ الدِّین، دینداری کو ترجیح دو. اور نوجوان قدم اٹھا دے تو میں سمجھتا ہوں سماج کے اندر یہ انقلاب برپا ہو جائے گا انشاءاللہ. لہذا جتنے نوجوان ہیں جو بیٹھے ہیں، کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ گارجین حضرات تیار ہیں؟ انشاءاللہ. اللہ کے گھر میں وعدہ ہو رہا ہے، جو آپ نے غلطیاں کی ہیں سب کچھ کر دیے، توبہ کیجئے کہ ہم نے اللہ غلطی کی ہے، ناجائز مال کو گھر میں رکھا ہوا ہے، اب اس کے بعد دوبارہ لڑکا لڑکی شادی کریں. انشاءاللہ ہم ایک پیسہ نہ لیں گے، نہ بارات، کوئی بدعت انشاءاللہ ہم نہیں کریں گے انشاءاللہ. اگر آپ اس میں عمل پیرا شروع کر دیے، عمل کرنا شروع کر دیے، میں سمجھتا ہوں کہ آج کے محفل کا انعقاد، آج کی تقریر کا محاصل، آپ کی محفل قائم کرنے، خرچ کرنے کا فائدہ آپ کو یہاں بھی مل گیا، انشاءاللہ سماج ملتا رہے گا، انشاءاللہ قیامت کے دن آخرت میں انشاءاللہ آپ کو ملے گا. شرط یہ ہے کہ زبان سے نہیں، خالص دل سے توبہ کیجیے. ان تمام خرافات بدعات کا بائیکاٹ کریں گے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یقوم المحدثات، تم بدعات سے بچتے رہو. آخری وقت میں آپ نے کہا تھا، آخری خطبہ میں کہا تھا، یہ سارے بدعات ہیں. اور جو بدعات ہمارے سماج میں رائج ہیں، عبادت میں بدعت، اس کی مثال ہے وہ نماز میں بدعت، روزے میں بدعت، سارے طریقے ہیں، بتانے کا وقت نہیں ہے. نکاح جو مقدس رشتہ ہے، پاک رشتہ ہے، بدعات کو شامل کر کے ناپاک کرنے کی کوشش مت کیجیے. بدعتوں سے الفت ہے، سنتوں سے دوری ہے. اس لیے بستی والوں سوچنا سمجھنا ضروری ہے. ان تمام بدعات سے توبہ کیجیے اور سنت کے اعتبار سے رشتہ کو قائم کیجیے. انشاءاللہ سماج میں آپ کی عزت بنے گی. مسجد اللہ کے یہاں جائیں گے، اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، کہیں گے اللہ ہم تھوڑی سی عبادت کیے تھے،
ہم نے تمام بدعات کو پوری زندگی سے ہم نے ختم کر کے آیا ہے، اپنی زندگی میں نافذ کیا تو صرف اور صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نافذ کیا ہے، کیونکہ ہم نے توحید کا اقرار کیا تھا اور ہم نے رسالت اقرار کیا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہمارے زندگی کا محاصل یہی ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، عبادت، اللہ کی عبادت، اور اس عبادت کے اندر اللہ کی وحدانیت کو عقیدے کے اعتبار سے ثابت کرنا ہے، اور طریقے کے اعتبار سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو نافذ کرنا ہے، تو ہر مسئلے کے اندر اس میں نبی کو نافذ کی انشاءاللہ کمی ملے گی۔ اور بدعات سے توبہ کیجیے۔ رب العالمین دعا کرتے ہیں بار الہ ہم تمام سامعین سامعات کو جتنی باتیں بتائی گئی ہیں قرآن حدیث کی روشنی میں، ان تمام سے بچنے اور صحیح پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ بار الہ ہم تمام سامعین سامعات کو بالخصوص تمام بدعتوں سے بچتے ہوئے بالخصوص نکاح کے بدعتانہ امور سے بچنے کی توفیق عنایت فرما دیں، نکاح کو مقدس بنانے کی توفیق عنایت فرما دیں، نکاح کے اندر سنت کی ادائیگی کرنے کی توفیق عنایت فرما دیں۔ آمین ثم آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔